السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کا تیسرا حصہ ہے اور آخری حصہ ہے۔ یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے صحابی تھے جو 1400 سال بعد زندہ ہو گئے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خداوند غصے کی حالت میں اگر کسی کے متعلق کوئی برا کلمہ نکل جائے تو اس کو بھی اس کے حق میں خیر کر دینا۔ پھر ان سے کہا کہ تم اس قسم کی باتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اسلام سے قبل عرصے تک نذرانے رہ چکے تھے، اس لیے مذہب عیسائی کے متعلق بھی کافی معلومات رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کتابوں کا علم رکھتے تھے، کلام اللہ اور انجیل کا۔ محض پادریوں کی زبانی نہیں سنے تھے بلکہ خود انجیل کا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اس مخصوص کمرے میں موجود تھے جس کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاص مقام حاصل تھا۔ مخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے علاوہ وہ کم لوگ ایسے تھے جو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پذیر رائے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کر سکتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مہاجرین اور انصار علیحدہ جمع ہوئے تو مہاجرین کہہ رہے تھے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کمرے میں موجود ہیں۔ انصار کہتے تھے کہ ہماری جماعت میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب کی تنہائی کی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم لوگ یعنی ازواج مطہرات کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ہماری باری کی رات بھی اس نشست میں نہ گزر جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے تقرب کی آخری مثال یہ ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فدائی اسلام اور ذلیل قدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد رفقا کے بارے میں رنجیدہ ہو گئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، چند آدمی کے ساتھ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ خدا کی کوئی تلوار خدا کے دشمن ابو سفیان کی گردن پر نہیں پڑی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ سردار قریش کے متعلق زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہو، اور حضور علیہ السلام سے آ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو گویا خدا کو ناراض کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نادم ہوئے اور آ کر ان بزرگوں سے معذرت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذہبی جذبے کی شدت فطرتی تھی۔ جس طرح آتش پرستی کے زمانے میں سخت آتش پرست اور نذران کے زمانے میں سخت عابد و زاہد نذرانے تھے، اسی طرح مشرف با اسلام ہونے کے بعد اصحاب کا مکمل ترین اسلام کا مکمل ترین نمونہ بن گئے۔ ان کے اصل فضل کمال کا میدان یہی ہے۔ ان کے جہد و براہ اس حد تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد روحانیت کی حد شروع ہوتی ہے، اور اس کی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ عمر بھر گھر نہیں بنایا، جہاں کہیں دیواریں درخت کا سایہ ملتا پڑے رہتے۔ ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لیے مکان بنا دوں۔ فرمایا، مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ وہ اصرار کرتا رہا، یہ برابر انکار کرتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بنواؤں گا۔ فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کیا کہ اتنا مختصر کہ کھڑے ہو تو سر چھت سے مل جائے، اور اگر لیٹے تو پیر دیواروں سے لگ جائے۔
فرمایا خیر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک جھوپڑی بنا دی۔ اس جوہد کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ خرافات دنیاوی کو کبھی پاس نہ آنے دیا۔ وفات کے وقت گھر کا پورا اثاثہ 20-22 درہم سے زیادہ نہ تھا۔ بستر میں معمولی سا بچھونا تھا اور 2 اینٹیں جن کا تکیہ بناتے تھے، اس پر بھی روتے تھے اور فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا ساز و سامان ایک مسافر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور میرا یہ حال ہے۔ یہ حالت زندگی کے ہر دور میں قائم رہی۔ جب عبادت کے عہدے پر ممتاز تھے اس وقت بھی کوئی فرق نہ آیا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5,000 تنخواہ پاتے تھے اور 30,000 نفوس پر حکومت کرتے تھے، اس وقت بھی صرف ان کے پاس ایک ابا تھی جس میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، اس کا آدھا حصہ بچھاتے اور آدھا اوڑھتے تھے۔ جو تقویٰ کا حال یہ تھا کہ خادم کو گوشت کی بوٹیاں گن کر دیا کرتے تھے کہ مبادا اس کی طرف سے کوئی سوء ظن نہ پیدا ہو۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام اور تعلیم کے خلاف روحانیت کی طرف مائل تھے۔ مذہبی تشدد کے ساتھ ساتھ دنیاوی حقوق کا بھی پورا لحاظ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ ان کے اسلامی بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد و زاہد تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بہت خراب حالت میں دیکھا۔ پوچھا تم نے کیا صورت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، تمہارے بھائی کو ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو بڑے اتفاق سے ملے اور کھانا منگوایا، مگر خود معذرت کی کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا جب تک تم نہ کھاؤ گے میں نہ کھاؤں گا۔ پھر رات کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے پاس لیٹے اور ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ عبادت کو اٹھے تو روک کر فرمایا تم پر تمہارے رب، تمہاری آنکھ اور تمہاری بیوی سب کا حق ہے۔ روزہ کے ساتھ افطار شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دونوں نے یہ معاملہ حضور علیہ السلام کے پاس پیش کیا۔ آپ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ مذہب کے واقف کار ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر حیات میں تکلف کے آب و رنگ کے بجائے سادگی بہت غالب تھی، جو ہر زمانے میں یکساں قائم رہی۔ مکان کی عمارت کے زمانے میں سب کی شان و شوکت تمام لازم ان کے لیے مہیا ہو سکتے تھے، اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لباس میں ایک عبا اور معمولی سا ایک اونچا پاجامہ ہوتا تھا، چنانچہ ان کے سر کے بال گھنے اور کان لمبے لمبے تھے، اس لیے ان کی اس ایرانی حیثیت کو دیکھ کر لوگ گرد آمد کہتے۔ ایک مرتبہ اسی عمارت کے زمانے میں اس شان و شوکت سے نکلے کہ سواری میں بلا زین گدھا تھا۔ لباس میں ایک تنگ اور چھوٹی قمیص تھی جو سواری پر سے کسی وجہ سے اٹھ گئی تھی، جس سے گھٹنے بھی نہ چھپے تھے، ٹانگیں کھلی ہوتی تھی۔ لڑکے سید کڑائی میں دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے طوفان بدتمیزی دیکھا تو ڈانٹ کر ان کو ہٹایا اور کہا امیر کا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ ایک دستہ فوج کی سرداری سپرد ہوئی۔ فوجی عمارت کی شان و شوکت کا تو کیا ذکر، چنانچہ فوجی نوجوان دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ یہی امیر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنائے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آرام اور راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ اب وہ قلابہ رابی ہے۔ ایک شخص سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا تو بیٹھے آٹا گوندھ رہے تھے۔ پوچھا خادم کہاں ہے؟ کہیں کام سے بھیجا ہے؟ مجھ کو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ دو کاموں کا بھار اس پر ڈالوں۔ یہ غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو ان پر اکثر مزدور کا دھوکہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حبشی نے جانور کے لیے چارہ خریدا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان سے کہا کہ اس کو گھر تک پہنچا دو۔ وہ اٹھا کر لے چلے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا اور کہنے لگے لائیے ہم پہنچا دیں۔ یہ حال دیکھ کر حبشی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت نادم ہوا اور کہا کہ آپ تکلیف نہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اسے مجھے نیت کا ثواب ملتا ہے، اب میں اس کو
پہنچائے بغیر نیچے نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ! کیا عظیم شان کی اس عظیم کردار تقویٰ کے ساتھ ان کا 1400 سال بعد اپنی قبر مبارک میں بالکل صحیح حالت میں ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر مبارک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔